नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक के इब्तिदाई हिस्से में मैंने ये बयान किया कि मसले इलाह के समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि मुशरिकीन मक्का के अकायद और उनके नज़रियात को देखा जाए कि वो किन नज़रियात के कायल थे और इमामुल अंबिया हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके माबैन इख्तिलाफ झगड़ा किस मसले में था। मुशरिकीन मक्का अल्लाह की ज़ात के कायल थे। मुशरिकीन मक्का अल्लाह को खालिक, राज़िक, मालिक, मुही, मुमीत, मुदब्बिर, बारिश बरसाने वाला, सूरज और चाँद का निज़ाम चलाने वाला, ये सब कुछ मुशरिकीन मक्का अल्लाह के बारे में तस्लीम करते थे, मानते थे। वो अल्लाह को मसाइब में पुकारते भी थे, बल्कि कश्तियों में भंवर और गिरदाब में फंसते तो खालिस अल्लाह की पुकार किया करते थे। ये उनके अकायद और नज़रियात के बारे में मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। मुशरिकीन मक्का के जो आमाल थे, कुछ का ज़िक्र खुद कुरान ने किया उनके आमाल के बारे में। वो जगह हम देख लेते हैं। ये सफ़ा नंबर है 172।
172 10واں پارہ ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ التوبہ۔ اجعلتم آیت نمبر ہے 19۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 19۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا آباد کرنا؟ عمارت کا ایک معنی ہے آباد کرنے کا، اور عمارت کا ایک معنی ہے تعمیر کرنے کا۔ دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کو تعمیر کرنا اس آدمی کے برابر بنا لیا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے۔ معلوم ہوا مشرکین مکہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور بیت اللہ کے متولی تھے، اور انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، بیت اللہ کو بنایا تھا۔ حرام کی کمائی کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ آج کوئی عالم، کسی مدرسے کا محتمم، کسی مسجد کا خطیب، کسی جماعت کا سربراہ چندہ مانگتے ہوئے اس طرح کی قید لگاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لگاتا۔ مشرکین اللہ سے ڈر رہے ہیں اور اللہ سے خوف کھاتے ہوئے یہ شرط لگاتے ہیں حلال کی کمائی میں سے دیں، حرام کی کمائی میں سے ہم نے خرچ نہیں کرنا۔ مجھے بھی کئی مرتبہ یہ وسوسہ دل میں آتا ہے، شاید آپ بھی کبھی کبھی سوچتے ہوں کہ یہ لوگ چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے، جیب میں مسواک بھی ہے، سلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے، نبی پاک کی سنت کا نام بھی لے رہے ہیں، مدینہ مدینہ بھی پکار رہے ہیں، وقت پہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے بھی ہیں، صبح کی نماز میں لوگوں کو جگا بھی رہے ہیں۔ کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ یہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، چہرہ دیکھو، چہرے کی نورانیت دیکھو۔ تو پھر جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بیت اللہ بنائے اور تقوی میں اتنا اعلیٰ مقام ہے
کہ کہتے ہیں ہم حرام کی کمائی بیت اللہ پہ نہیں لگانا چاہتے، حلال کی کمائی ہم بیت اللہ پہ لگانا چاہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ عمل جتنا بھی اچھا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک موجود ہے، تو ایسا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ یہ حاجیوں کو ستو پلانا، یہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا، پھر چندے کی اپیل کرتے ہوئے یہ شرط لگانا، پھر اگلی بات بخاری میں ہے، صفحہ نمبر 215 ہے، بخاری کی جلد پہلی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا سے پوچھ رہی ہیں، خود راوی بھی حدیث کی وہ خود ہیں، کہتی ہیں سالت النبی، میں نے خود نبی پاک سے پوچھا تھا، عن الجدار من البیت، کہ یہ بیت اللہ کے باہر جو ایک دیوار ہے چھوٹی سی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں یہ حصہ بیت اللہ میں شامل تھا، مشرکین مکہ نے تعمیر کرتے ہوئے کچھ حصے کو بیت اللہ سے باہر نکال دیا چندے کی کمی کی وجہ سے، کہ اس چندے سے چھت پوری نہیں پڑتی تھی، تو انہوں نے کہا بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر لو، لیکن حرام کا پیسہ بیت اللہ کی تعمیر پہ ہم نے نہیں لگانا۔ تو یہ جو آپ حتیم کا ایریا دیکھتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں یہ بیت اللہ میں کیا تھا؟ شامل تھا۔ یہ مشرکین مکہ نے باہر نکالا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اسے دوبارہ بیت اللہ میں شامل کر دوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ لوگ یہ پروپیگنڈا کرنے لگ جائیں گے کہ اس نبی نے بیت اللہ کی حیت کو تبدیل کر دیا ہے، تو میں اسے شامل نہیں کر رہا ہوں۔ تو اعمال کے لحاظ سے مشرکین مکہ حاجیوں کو ستو پلا رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حجت اللہ البالغہ، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشرکین مکہ کے تمام اعمال کا ذکر کر دیا ہے، ان کے روزے کا، ان کی نمازوں کا، ان کے اعتکاف کا، ان کی حج کا، شعائر اللہ کی تعظیم کا، اور حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان کے احترام کا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں مشرکین مکہ ان پر عمل پیرا تھے، نماز پہ بھی، حاجیوں کو ستو پلانے پہ بھی، اعتکاف بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ مشرک ہیں۔ اسی پر ہم نے اپنی نظر جو ہے، ہمارا ہدف وہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کیا ہیں؟ مشرک۔ تو شرک ان کا کیا تھا؟ اصل اختلاف کیا تھا جس کو ہم نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ مشرکین مکہ اپنی فصلوں میں سے، پیداوار میں سے، اناج میں سے، اور اپنے جانوروں میں سے
مشرکین مکہ اللہ کے نام کا بطور نظر و نیاز حصہ بھی نکالتے. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کا حصہ نہیں نکالتے تھے، اللہ کے نام کا اپنی پیداوار میں، اناج میں، چوپایوں میں وہ حصہ نکالا کرتے تھے. ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں جی، یہ صفحہ نمبر ہے جی 132، صفحہ نمبر 132 ہے جی. سورت کا نام ہے سورت الانعام. انعام عربی میں چوپایوں کو کہتے ہیں جی، جانوروں کو. سورت انعام کی آیت نمبر ہے 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور وہ ٹھہراتے ہیں، مشرکین بناتے ہیں اللہ کے لیے مما اس چیز میں سے جو کھیتی سے پیدا ہوئی، والانعام اور چوپایوں میں سے، زمین کی اناج، کھجوریں، فصلیں، کھیتی باڑی، جو کچھ زمین کی پیداوار ہے اس میں سے اور چوپایوں میں سے انہوں نے ٹھہرایا ہے نصیباً ایک حصہ. فقالو وہ کہتے ہیں ھذا للہ، یہ حصہ کس کے لیے ہے؟ بے زعمہم، اپنے گمان کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے. وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کا ہے. ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ اپنے شریک. آج بھی آپ یہ جملہ سنتے رہتے ہیں، نظر اللہ نیاز، حالانکہ جس چیز کو عربی میں نظر کہتے ہیں اسی کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں. یہ کوئی الگ مفہوم نہیں ہے کہ نظر کا مفہوم الگ ہے، نیاز کا مفہوم الگ ہے. نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ، معنی دونوں کا ایک ہے. النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیر. نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ واضح شرک ہے، واضح کفر ہے. ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کے نام کا نکالتے. فما کان لشرکائہم، پس جو حصہ ہوتا ان کے شریکوں کا، یہ 10 بوریاں کھجور کی یہ ہمارے شریکوں کی نظر و نیاز ہے، جو حصہ ہوتا شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، وہ نہیں پہنچتا تھا اللہ والے حصے میں. وما کان للہ، اور جو حصہ ہوتا تھا اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ سکتا تھا ان کے شریکوں کی طرف.
یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ 10 بوریاں ہم نے نکالی ہیں اللہ کے لیے، یہ 10 بوریاں ہم نے نکالی ہیں اپنے شریکوں کے لیے۔ یہ جو اللہ کے نام کی نکالی ہیں یہ حاجیوں پر خرچ ہوں گی۔ یہ کس پر خرچ ہوں گی؟ اور یہ جو شریکوں کے نام پہ نکالی ہیں یہ غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر خرچ ہوں گی۔ مصرف الگ الگ ہے۔ یہ جو اللہ کے نام کی نکالی ہیں حاجیوں پہ خرچ ہو رہی ہیں، یہ اگر کم پڑ گئیں، یہ کم پڑ گئیں، حاجی زیادہ آ گئے، بوریاں کم پڑ گئیں، تو شریکوں والے حصے میں سے ادھر نہیں لے آنا بھئی ادھر سے ایک بوری ادھر لے آئیں، نہ، شریکاں دی مار پہ جائے گی۔ اور جو شریکوں والا حصہ ہے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے رکھا گیا ہے، اگر وہ کم پڑ گیا ہے تو اللہ والے حصے میں سے 1-2 بوریاں اٹھا کے ادھر ڈال دیتے تھے، وہ غنی ہے، خیر ہے۔ یہ میں نے جو اللہ کے نام کا حصہ ہے وہ شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، اور جو شریکوں والا حصہ ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ سا ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہو، کتنے برے فیصلے کرتے ہو۔ تو ثابت ہوا کہ مشرکین مکہ اپنے اناج پیداوار زمین کی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالا کرتے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کے نام کا نکالا کرتے تھے۔ پھر تقسیم اس طرح ہوتی تھی بھئی شریکوں والا حصہ کم پڑ گیا، گھٹ گیا، ختم ہو گیا تو اللہ والے حصے میں سے ادھر ڈال لیتے تھے، اور اللہ والے حصے کا جو مصرف ہے، حاجی زیادہ آ گئے، یہ کم پڑ گیا تو شریکوں والے حصے میں سے بوریاں اٹھا کے اس طرف ہو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ، یہ غالباً سن 1966 کی بات ہے، انہیں راولپنڈی سے ضلع بدر کر دیا گیا۔ ایوب خان سے انہوں نے ٹکر لے لی تھی۔ پنڈی میں بیٹھ کے وقت کے حکمران سے جو فوجی ہو، ٹکر لینا ہر ایک کا کام نہیں تھا، مولانا غلام اللہ خان ہی کا کام تھا رحمت اللہ۔ بڑی ٹکر لی انہوں نے۔ ٹکر اس مسئلے پہ آ گئی کہ چین کا صدر آیا تھا یا وزیر اعظم پاکستان میں، تو ایوب خان نے کالج اور سکول کی لڑکیاں اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ جمع کر دی تھی، ان کے ہاتھ میں کوئی جھنڈیاں دیں، کچھ ہلے جلے حرکت کرے۔ تو حضرت شیخ نے جمعے پہ تقریر کی تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ قوم کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ قوم کی بیٹیاں تو ایئرپورٹ پہ لے کے گیا تھا، تیریاں اپنیاں دھیاں کتھے سن؟ تیری بیٹیاں کہاں تھیں؟ وہ زیادہ پاکیزہ ہیں کہ تیری بیٹیاں گھر میں بیٹھیں اور قوم کی بیٹیاں ایئرپورٹ پہ جا کے ناچیں؟ یہ حضرت شیخ نے تقریر کی۔ چنانچہ انہیں پنڈی سے نکال دیا گیا، 16 مہینے وہ اپنے آبائی گاؤں دریا حضروں کے ساتھ وہاں نظر بند ہو، دریے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بعد میں تو فرمایا کرتے تھے کہ میں شروع میں بڑا پریشان تھا، لیکن بعد میں نے اللہ کا شکر کیا کہ میں نے اپنے آبائی گاؤں میں توحید کا کام نہیں کیا تھا، اللہ نے 16 مہینے آبائی گاؤں میں مجھ سے توحید کا کام لے لی، اور گاؤں کے بہت سارے لوگ مسئلہ توحید کو سمجھ گئے۔ اس سال دورہ تفسیر بھی انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی پڑھایا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں صبح درس دیتا تھا اپنی مسجد میں، اوپر والے سپیکر چلا کرتے تھے، تو میں نے یہی آیت ایک دن اپنے درس میں بیان کی، یہ جو جس کا ترجمہ میں نے اب کیا ہے، شریکوں والا حصہ اللہ کی طرف ہو نہیں جائے گا اور اللہ والا حصہ شریکوں کی طرف ہو جائے گا۔ میں نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا۔ تو گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو ایک ملک صاحب آ گئے، ذمہ دار،
تو مجھے آ کے کہتے ہیں مولوی جی یہ جو کچھ آپ نے آج بیان کیا ہے یہ واقعی قرآن ہے؟ لوگوں کو تو قرآن بیچاروں کو سنایا کسی نے نہیں، لوگوں کو تو قصے سنائے، کہانیاں سنائیں، وارث شاہ کی ہیر سنائی، لوگوں کو تو یہ سنایا گیا ہے نا جی، کان پہ ہاتھ رکھ کے مولوی صاحب راگ الاپتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ میں نے کہا قرآن ہے؟ اس نے کہا جی میں بھی انہیں ہی کرتا ہوں، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ میں نے کیاریاں اپنی زمین کی بانٹی ہوئی ہیں، یہ چند کیاریاں اللہ کے نام کی اور یہ کیاریاں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام، اور میں نے اپنے بیٹوں کو بڑی سختی کے ساتھ کہہ رکھا ہے بھائی بکریاں بھیڑیں جانور اللہ کی کیاریوں میں آ جائیں خیر ہے، لیکن یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی والی کیاریاں ہیں نا ادے نہیں آن دینا، یعنی یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے جب ان آیتوں کو پڑھا اللہ نے اسے توحید کی سمجھ عطا کی۔ تقدیر بدلتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے جب اللہ سمجھ دینے پہ آ جائے۔ اسی دریا کا واقعہ ہے، آپ محظوظ ہوں گے، حضرت شیخ کہتے ہیں میں صبح کے ٹائم جب درس دیتا تھا تو میں نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کہ انہوں نے بیٹا بڑھاپے میں اللہ سے مانگا کہ میری ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی میری بانج ہے، طاقت قوت کوئی نہیں، موسم بھی کوئی نہیں، لیکن اس چھوٹی سی بچی کو بند کمرے میں گرمیوں کے پھل سردیوں میں دینے والے میرے مولا مجھے بھی جوانی والا بیٹا بڑھاپے میں دے۔ اللہ نے فرمایا ہاں تجھے بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کیا تو میں درس دے کے بیٹھ گیا تو ایک ملک صاحب آ گئے، گاؤں کے ملک صاحب، کہنے لگے مولانا ایک قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، بیٹا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا میرا پیر جو ہے نا وہ کہتا ہے بیٹا میں دوں گا، میری بیٹیاں ہیں، بیٹا میرا کوئی نہیں، تو میرے جو پیر صاحب ہیں نا وہ کہتے ہیں بیٹا میں دوں گا لیکن بھینس لوں گا، بیٹا دوں گا لیکن اس کے بدلے میں بھینس لوں گا۔ میں نے کہا انہاں دے پلے ککھ بھی نہیں، اس نے کہاں سے دینا ہے؟ یہ تو رب کے پاس خزانے ہیں اولاد کے۔ اللہ نے اس ملک کو سمجھ دے دی، سمجھ گیا، وہ ملک سمجھ گیا۔ تو جب یہ جٹ لوگ سمجھتے ہیں نا یہ بڑا ڈاڈا سمجھتے ہیں۔ تو پیر صاحب 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد گاؤں میں آتے تھے تو ہر مرید کے گھر چکر لگاتے تھے، اس مرید کے گھر جانا ہے، اس مرید کے گھر جانا ہے، ساتھ پیچھے مریدوں کا ٹولہ ہوتا تھا۔ جب اس ملک کے گھر آنے لگا نا پیر، اس ملک نے دروازے پہ روکا، ٹھہر جا، اندر میری بیوی ہے، میری بیٹیاں ہیں، تو ان کے لیے غیر محرم ہے۔ اس نے کہا میں پیر ہاں تیرا۔ اس نے کہا کھلو تیرے پیر دی، تو پیر ہے، تو غیر محرم ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے مریدوں سے کہا بھی اس نے کیوں ہے، اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا غلام اللہ خان کو ٹر گئے، اس نے قرآن سنایا ہے، سمجھ گیا ہے۔ حضرت شیخ کہتے تھے اللہ نے اس کو بیٹا دیا، بیٹا دیا، بیٹا ہوا نا، میرے پاس آ کے کہتا ہے مولوی جی اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی، اللہ نے بیٹا بھی دیا اور بھینس بھی بچ گئی۔ تو مشرکین مکہ اپنے پیداوار میں سے، اپنے جانوروں میں سے اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں اور حصے اللہ کے نام کے نکالا کرتے تھے۔ ایک جگہ اور ہم دیکھتے ہیں، یہ سورۃ انعام میں آئیں جی، یہی سورۃ انعام ہے جی، تھوڑا سا پیچھے آئیں،
صفحہ نمبر ہے 128. صفحہ نمبر ہے 128. سورت کا نام ہے سورت الانعام اور آیت نمبر ہے 109. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. اور یہ مشرکین قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ پکی پکی قسمیں. دیکھا آپ نے مشرکین مکہ صرف اللہ کو مان نہیں رہے بلکہ اللہ کے نام کی قسمیں بھی اٹھا رہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی پکی قسمیں کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی. آیا قرآن معجزے کا لفظ ذکر نہیں کرتا، حدیث میں بھی معجزے کا لفظ ذکر نہیں ہوتا، قرآن آیت کا لفظ ذکر کرتا ہے. یہ معجزہ متکلمین علماء کی اصطلاح ہے. معجزہ اس آیت کا معنی کیا ہو گیا؟ معجزہ، نشانی. اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ اس کے ساتھ ایمان لے آئیں گے. نشانیاں تو ان کے پاس بڑی تھیں. چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ بڑی نشانی تھی. وہ دیکھتے تھے کہ اس نبی کو پتھر سلام کرتے ہیں، بڑی نشانی تھی. جانور آپ سے کلام کیا کرتے تھے، بڑی نشانی تھی. اور میں سمجھتا ہوں قرآن سے بڑی نشانی تھی کوئی نہ. اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اس سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا جو نشانی ہم مانگتے ہیں، ہمارا منہ بولا، جو ہم منہ سے بول رہے ہیں وہ معجزہ دکھا. وہ کیا تھا؟ تیرا گھر سونے کا بن جائے، تیرے باغ لگ جائیں، باغوں میں نہریں بہنے لگ جائیں، تو آسمان پہ چڑھ جائے، وہاں سے کتاب اتار کے لیے، جس کو سورت بنی اسرائیل میں ذکر کی. اگر وہ نشانی جو ہم مانگ رہے ہیں اگر یہ دکھا دیں ہم ایمان لے آئیں گے. اس پر وہ اللہ کی پکی پکی قسمیں اٹھاتے ہیں. قل انما الآیات عند اللہ، میرے پیغمبر کہہ دے سب کی سب نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. معجزہ اور نشانیاں دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن میں یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مشرکین مکہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھایا، اللہ کو مانتے تھے، اس کے نام کی قسمیں اٹھاتے تھے، اس کے نام کی نظریں دیتے تھے، اس کے نام کی نیازیں دیتے تھے، اسے خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر تسلیم کیا کرتے تھے. اگر یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ حقیقت ہیں اور واقعی حقیقت ہیں تو پھر اختلاف کس بات میں تھا؟ تو مشرکین مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اختلاف تھا الہ میں. کس میں اختلاف تھا؟ اللہ میں نہ. پھر ایک دفعہ سمجھیے گا، اختلاف اللہ میں نہیں، اللہ کی صفات میں اختلاف نہیں، اختلاف کس میں ہے؟ الہ میں. مسئلہ الہ میں کیا اختلاف ہے؟ آپ کہتے تھے اکیلا اللہ ہی الہ ہے اور مشرکین کہتے تھے اللہ بھی اور بھی. وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہے. اور میرے آقا کہا کرتے تھے کہ نہیں، الہ صرف اور صرف کون ہے؟ اختلاف الہ میں ہے. اس کو ہم ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں
صفحہ نمبر ہے 404. صفحہ نمبر 404. تیئیسواں پارہ. سورت کا نام ہے صافات. آیت نمبر ہے 35. سورۃ صافات کی آیت نمبر 35 ہے جی. جو قرآن ہمارے پاس کھلے ہوئے ہیں اس پہ صفحہ 404 کی پہلی سطر ہے جی. انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک وہ مشرک تھے جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اعراض کرتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور وہ جواب میں کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے الہوں کو لِشَاعِرٍ مجنون، اس شاعر اور مجنون کے کہنے پر. اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ، یہ انشاءاللہ میں اس کو وضاحت کروں گا جب الہ کا میں معنی کروں گا نا، اور معنی اور مفہوم الہ کا میں کہیں خارجی کتابوں سے بیان نہیں کروں گا، انشاءاللہ قرآن ہی سے بیان کروں گا. یہ نہیں کہ میں کوئی باہر کی کتابوں کا حوالہ دوں گا یا میں کسی حدیث کا یا فقہ کا یا کسی عالم کا، نہ، میں نفس قرآن ہی سے الہ کا مفہوم بیان کروں گا کہ الہ کون ہوتا ہے. اگر آپ نے توجہ سے میری بات کو سنا، فی الحال تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اختلاف جو تھا وہ اللہ کی ذات میں نہیں تھا، اللہ کی صفات میں نہیں تھا. مشرکین مکہ اور آپ کے درمیان جو جھگڑا تھا وہ اس میں تھا کہ آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اور وہ کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں لِشَاعِرٍ مجنون. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی بھی اس مسئلے کو بیان کرے گا اسے تانوں کا سامنا کرنا. اگر آمنہ کا لال نہیں بچا نا تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ہاں پردہ ڈال دے، پردہ ڈالے اور لوگوں کو پتہ نہ لگنے دے کہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ مولانا کا موضوع کیا ہے، مولانا بتانا کیا چاہتے ہیں. پھر خیر ہے، اندر بند کمرے میں ضربیں لگائے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ہفتہ وار مجلس ذکر ہو، موجیں ہی موجاں، کھاؤ پیسے کماؤ. لوگ کہیں گے حضرت جی حضرت جی حضرت جی، ہاں جی، لوگ ہاتھ بھی چومیں گے، گھٹنے کو ہاتھ لگائیں گے، مرشد کہیں گے، پیر کہیں گے. حضرت شیخ القرآن کی تقریریں آپ میں سے کسی نے سنی ہیں، قاری صاحب نے ضرور سنی ہوں گی. حضرت شیخ ایک جملہ کہا کرتے تھے، حضرت شیخ کہتے تھے بند کمروں میں بیٹھ کر ان لوگوں سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہ لگوا، ان کو الہ کا معنی بتا، ان کو بتا الہ کون ہوتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور غیر اللہ کی نام کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں. ان کو الہ کا معنی بتا. یہ کیا ہوا کہ ہمارے مولانا بہت اچھے ہیں جی، کسی کو کچھ نہیں کہتے،
تیرے مولانا نبی پاک سے بھی اچھے ہیں، الیاذ باللہ، نہ انہیں کوئی کچھ کہتا ہے۔ ہماری مسجد میں تو سب نماز پڑھتے ہیں جی، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، مرزائیوں کو موقع مل جائے تو وہ بھی پڑھ لیں۔ ہمارے مولانا تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارے مولانا کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ بندہ توحید بیان کرے، اور بیان کرنے والا بھی وہ ہو جو معصوم عن الخطا والعصیان ہو، جس سے غلطی بھی زندگی میں کبھی نہ ہوئی ہو، گناہ بھی زندگی میں کبھی نہ ہوا ہو، پاک ہو گناہوں سے۔ لوگ انہیں نہیں چھوڑتے، فتوے لگ رہے ہیں، آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اس مجنون اور شاعر کے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ بل نہیں، یہ بات نہیں ہے، بل جاء بالحق، میرا نبی نہ شاعر ہے نہ میرا نبی مجنون ہے، میرا نبی تو سچی بات لے کے آیا ہے۔ وہ سچی بات کون سی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، اور میرا یہ آخری نبی پہلے سارے نبیوں کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کے سامنے یہی دعوت دی تھی، لا الہ الا اللہ۔ ایک جگہ اور دیکھتے ہیں، تھوڑا سا آگے ہیں جی، صفحہ نمبر ہے 309، 409۔ سورت کا نام ہے صاد، 23واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 4۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں تعجب ہو گیا ہے، کفار کو اور مشرکین کو تعجب ہو گیا ہے اس بات پہ کہ ایک ڈرانے والا آ گیا ہے، منہم، انہی میں سے، انسان ہے، بشر ہے، آدمی ہے، کسی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، شوہر ہے، بشر ہے، انہی میں سے آ گیا ہے۔ یہ تعجب ہو گیا ہے ان مشرکین کو۔ یہ منذر کا معنی جو میں نے ڈرانے والا کیا ہے نا، یہ کوئی مناسب نہیں، اگرچہ علماء کرتے ہیں اس کا معنی، لیکن نہیں۔ منذر کا معنی ہے آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، اور اگر اس کا معنی ڈرانے والا بھی ہو نا تو پھر ڈرانے والا معنی یہ ہوگا، ایک ڈراتا ہے ڈاکو، چور، قاتل، وہ بھی تو ڈرا رہا ہے۔ ایک ڈراتی ہے ماں، بچے کو ڈرا رہی ہے، چولہے دے نیڑے نہیں جانا، ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیلنا، چھری چاقو یہ ہاتھ میں نہیں پکڑنے، یہ ماں ڈرا رہی ہے۔ اس ڈرانے میں شفقت ہے، اس ڈرانے میں پیار ہے، اس ڈرانے میں محبت ہے۔ میرا نبی بھی اسی طرح ڈرانے والا۔ یہ کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو آگے آگ ہے، بچ جاؤ آگ سے، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ ڈرانے والا معنی کرنا ہے تو پھر اس طرح کرنا ہے، ورنہ معنی کرے آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا۔ تعجب یہ ہو گیا ہے کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے، ایک بشر نبی کیسے ہو گیا ہے، اس بات پہ انہیں تعجب ہو گیا ہے۔ وقال الکافرون، اور کافر کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب۔ آیا جی دوسرا فتویٰ، یہ جادوگر ہے، کذاب ہے۔
جو بھی اس مسئلہ توحید کو بیان کرے گا بشرطے کہ بیان کرے، فتوے لگیں گے، لوگ پھپتیاں اڑائیں گے، منکر ہے، گستاخ رسول ہے، بے ادب ہے، نبی کو نہیں مانتا، حضرت علی کو نہیں مانتا، خاندان علی کو نہیں مانتا، توہین کرنے، یہ لوگ فتوے لگائیں گے۔ اور اگر فتوے نہیں لگاتے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، تو سمجھ لو دال میں کچھ کالا کالا پردہ ڈالا ہے اس مولوی نے اپنی بات پر۔ کیونکہ آمنہ کا لال بھی بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب، ھذا ساحر، اللہ اکبر۔ یار میری کیا حیثیت ہے، ان علماء کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی مجھے کذاب کہے، انہیں کوئی کذاب کہے تو کتنا دکھ لگتا ہے، مجھے کتنا دکھ لگے گا۔ کوئی بندہ مجھے کہے کذاب ہے تو، کتنا دکھ لگے گا۔ اور یہاں کذاب اس شخصیت کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے، جی اسے کذاب کہا جا رہا ہے۔ جس کو تسلیم کرنے والا صدیق اکبر بن جاتا ہے، جس کو کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، میرے نبی کے سارے یار صادق ہیں، اس کے ماننے والے کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ ان کی بھی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ ایسی ہستی کو اتنا سخت جملہ، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ کذاب ہے۔ کیا قصور ہے اس کا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آیا اصل اختلاف کی، اجعل الآلہۃ، کیا اس نے بنا دیا بہت سارے الہوں کا الہا واحدا، ایک الہ، بہت سارے معبودوں کا ایک معبود، بہت سارے مشکل کشاؤں کا ایک مشکل کشا۔ یہ آگے میں بیان کروں گا تو اس وقت وضاحت کر دوں گا۔ کیا اس نے بنا لیا بہت سارے الہوں کا ایک الہ؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ چیز تو بڑی عجیب ہے۔ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی الہ ہے۔ وزیر اعظم کے نیچے کتنے وزیر ہوتے ہیں؟ وزیر صحت ہے، وزیر تعلیم ہے، وزیر سائنس ہے، وزیر دفاع ہے، خزانہ ہے، داخلہ ہے، سارے نیچے ہوتے ہیں نا جی۔ چھوٹے چھوٹے الہ محکمے ان کے بانٹے ہوئے اللہ نے، کہ تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، اور اللہ الہ اعظم ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، چل کھڑے ہوئے سردار چودھری، ان میں سے جو چودھری تھے نا، مالدار سردار، وہ اٹھ کے چل کھڑے ہوئے اور دوسرے لوگوں کو کہنے لگے امشو، چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے الہوں پر جمے رہو۔ اٹھو، اس کی محفل میں نہیں بیٹھنا۔ وہ چل کھڑے ہوئے اور لوگوں کو تلقین کرنے لگے، اپنے الہوں پر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، اس میں کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ہے، یہ اقتدار چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، کوئی غرض ہے چھپی ہوئی اس دعوت کے پیچھے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ بات تو ہم نے پچھلے کسی دین میں نہیں سنی کہ لا الہ الا، ایک ہی الہ ہے۔ یہ بات تو ہم نے آج سے پہلے کسی دین میں نہیں سنی، کسی عالم سے یہ بات ہم نے نہیں سنی۔
نہیں بات کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، کہ الہ اور معبود ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، یہ کوئی نیا خطیب، نیا عالم کسی گاؤں میں جائے، مسئلہ توحید بیان کرے اور توحید سمجھائے تو پھر بوڑھے بوڑھے جٹ کہتے ہیں تیرے تو پہلے بڑے بڑے مولوی آئے، چٹیاں داڑیاں والے بزرگ، اساں ایک گل انہاں کولتے، ان سے تو ہم نے یہ بات نہیں سنی، انہوں نے تو کبھی بیان نہیں کیا۔ کتنے مفتی ہیں، ان کی تقریریں ہم نے سنی، کتنے رہبر ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے خطیب ہیں، اتنے بڑے بڑے متکلم اور مبلغ ہیں، عالمی انہاں کولتے اساں کدی گل نہیں سنی۔ آپ نئی بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی کو یہی کہا گیا ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے یہ بات پہلے تو کسی دین میں نہیں سنی، صرف آپ سے سن رہے ہیں۔ تو اختلاف مشرکین مکہ اور میرے آقا کے درمیان اس بات میں تھا کہ میرے آقا کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے، اور مشرکین کہتے تھے اللہ بھی ہے اور اللہ کے سوا اور اس میں اختلاف، مسئلہ الہ میں، مسئلہ توحید میں۔ دیکھیں آج بھی کئی علماء ہیں، مجھے بھی لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ تقریر کی اور اس میں اس نے یہ بیان کیا۔ ہمارے عالم ہوئے ہیں ہماری جماعت کے حضرت مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ، ہمارے جماعت کے جو نوجوان ہیں انہوں نے تو ان کا نام بھی نہیں سنا، ان کا نام لیتا بھی کوئی نہیں۔ شخصیت پرستی زیادہ ہے نا، تو شخصیت پرستی میں چند لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، تو مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام کم لیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مولانا سجاد بخاری ہم اشاعت التوحید والوں کے محسن ہیں، محسن ہیں وہ ہمارے، انہوں نے تفسیر جواہر القرآن مرتب کر کے ہمارے حوالے کی ہے۔ اگر تفسیر جواہر القرآن ہمارے پاس نہ ہو نا تو ہم دورہ تفسیر پڑھا بھی نہ سکیں، اتنا بڑا احسان کیا اس بندے نے ہماری جماعت پر۔ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی برکھا برسائے۔ حضرت شیخ القرآن کے بازو تھے وہ، انہوں نے غالباً تفسیر جواہر القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے خود ایک عالم سے سنا، وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مشرکین مکہ اور نبی پاک کے درمیان جو اختلاف تھا وہ اللہ کے بارے میں نہیں تھا، نبوت کے بارے میں تھا۔ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، باقی تو ساری باتیں وہ مانتے تھے، آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، یہ اختلاف تھا۔ مجھے بھی لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے کہ توحید تو وہ مانتے تھے، اس میں تو اختلاف نہیں تھا، اختلاف تھا آپ کی نبوت کے بارے میں۔ چلیے جی ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ کہاں جی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آیت نمبر 33۔ اچھا جی جی سمجھ آ گئی جی،
समझ आ गई। सफ़ा नंबर 119 जी, सफ़ा नंबर 119। सूरत का नाम है सूरतुल अनाम, आयत नंबर है 33। कद नालम इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून। इसे हमारी इस्तिलाह में जो हज़रत साहब की इस्तिलाहात हैं उसमें इस किस्म की आयत को कहते हैं तसल्ली लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मेरे नबी को तसल्ली दे रहे हैं। कद नालम, हम जानते हैं, इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून, गम में डालती हैं आपको उनकी बातें। हम जानते हैं उनके बकवास, ताने, बातें आपको गम में डालती हैं, हम जानते हैं। लेकिन मेरे पैगंबर फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, ये तेरी तकज़ीब नहीं करते, ये तुझे नहीं झुठलाते। वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। ये तेरी तकज़ीब नहीं करते, तुझे तो सादिक मानते। हिजरत वाली रात में भी अमानतें तेरे पास रखी हुई थी, तुझे तो अमीन मानते। 40 साल तक तेरी मुखालफत नहीं हुई, ये तेरी तकज़ीब नहीं करते, ये अल्लाह की आयात तौहीद का इनकार करते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह चूँकि पंजाबी में माना किया करते थे, और पंजाबी भी कुछ लफ्ज़ जो हैं वो बड़े मज़ेदार, दिलचस्प, पुरलुत्फ़, बड़े मज़ेदार होते हैं, जिनको समझ आ जाएगी वो मज़े लेंगे। तो हज़रत साहब मैंने करते हैं कद नालमो, असां डाढ़ा जानते हैं। वाकई कद का मैना भी यही, असां डाढ़ा जानते हैं, इन्हां दियां गल्लां तैन गमनाक कर दियां हुसैन, लेकिन मेरा सोना ये तेरी तकज़ीब नहीं करते। तेरी तकज़ीब करनी होती तो 40 साल पहले करते ना। जब से तूने मेरा नाम लेना शुरू किया है उस वक़्त तकज़ीब शुरू की है ना। ये अल्लाह की आयात तौहीद का इनकार करते। तो मैं बहुत सारी आयतें और भी इस सिलसिले में पेश कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ ये साबित करना चाहता था इख्तिसार के साथ, ताकि मेरे पास वक्त बचे और मैं मसला इला वज़ाहत के साथ समझा सकूँ। ये तो अभी इब्तिदा है, तमहीद है सारी। मैं तो ये साबित करना चाहता था कि मुशरिकीन मक्का और मेरे नबी के दरमियान असल इख्तिलाफ जो था वो किस में था? इलाह में था। मेरे आका क्या कहते थे? अल्लाह ही इलाह है। और वो क्या कहते थे? अल्लाह भी इलाह है और अल्लाह के सिवा। और ये असल इख्तिलाफ है। बाकी बल्कि सारे नबियों और उनकी कौमों के दरमियान इख्तिलाफ ही मसला इलाह में रहा है। चलो जी, कुरान आप देखते चले जाए, हर नबी का अपनी कौम से जो इख्तिलाफ हुआ वो किस मसले में हुआ? नबी कहता था अल्लाह ही इलाह है और कौम के लोग कहते थे नहीं, अल्लाह भी है और अल्लाह के सिवा और भी इलाहा। सबसे पहले नबी हुए हजरत नूह। आइए एक जगह देखते हैं, थोड़ा सा आगे आइए। सफ़ा नंबर है 143।
143 سورت کا نام ہے الاعراف، آیت نمبر ہے 59۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، دعوت یہی ہے، اعبدوا اللہ الا اللہ، یہ کس کا مفہوم ادا کر رہا ہے؟ الا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ، یہ کس کا مفہوم ادا کر رہا ہے؟ لا الہ۔ تو حضرت نوح کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ یہی دعوت ہے ہر پیغمبر کی، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کے سامنے اسی دعوت کو رکھا۔ کیا کہا؟ قال الملأ من قومہ، کہا قوم کے سرداروں نے، چودھریوں نے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تجھے دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ آیا ہے جی فتویٰ، لوگوں کی طرف سے اب نبی پہ فتویٰ لگ رہا ہے، تو کھلا گمراہ ہے، ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح کی قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ ذرا اسے آئیں جی سورت نوح 29ویں پارے میں ہے جی، صفحہ نمبر ہے 518۔ سورت کا نام ہے نوح، آیت نمبر ہے 24۔ 9.5 صدیاں حضرت نوح نے یہی آواز لگائی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہماری جماعت کو بنے تو ابھی 70 سال ہوئے ہیں، یہ معروف معنوں میں جو جماعت ہوتی، ورنہ اہل توحید کی جماعت تو حضرت نوح سے جاری۔ معروف معنوں میں جو جماعت کا نام ہوتا ہے، یہ اس کو 70 سال ہوئے، اور ہمارے ملک کے لوگ ابھی ہم سے تنگ ہو گئے اور ہمیں تانا دیتے ہیں انہیں توحید کے سوا آتا کچھ نہیں، ہر وقت شرک کرتے رہتے ہیں اور توحید۔ بعض تو کسی کی زبان بندہ کیا روک سکتا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے توحید دا حیضہ ہو گیا۔ یہاں 9.5 صدیاں، اور ہم سال کے بعد میں آیا ہوں مسئلہ الہ بیان کرنے، سال کے بعد آیا ہوں اپنی مسجد میں جمعہ 8ویں دن، پھر ایک درس دیتا ہوں ہفتے میں اپنی دوسری مسجد میں 8 دنوں کے بعد۔ یہ ہماری دعوت ہے، اور حضرت نوح کی دعوت، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نہ میں نے رات دیکھی نہ دن دیکھا، نہ صبح نہ شام، ہر وقت ایک نعرہ لگ رہا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ وقالو، قوم کے لوگ جواب میں کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم، وہی بات آ گئی تھی، اصل اختلاف کس میں ہے؟ مت چھوڑنا اپنے الہوں کو۔ نوح کے کہنے پر اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا،
اور مت چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوس کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ یہ 5 تن ہیں جی۔ کتنے ہیں جی؟ 5۔ حضرت نوح کی قوم کے 5 تن، نبیوں کی اولاد، اسماء و رجال صالحین۔ بخاری عن ابن عباس، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، بخاری نے نقل کیا، یہ صالحین نیک لوگوں کے نام ہیں، بت نہیں ہیں۔ آگے میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے میں نے، بت والی بات پر انشاءاللہ، آج ہی ہو جائے شاید یا کل ہو جائے۔ بت نہیں ہیں، نیک آدمی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگ ہیں۔ میں تو اتنا ثابت کرنا چاہتا تھا، بے اختلاف یہ ہے، حضرت نوح کہتے ہیں ما لکم من الہ غیر، وہ کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا۔ پھر پیچھے آئیے جی، یہ صفحہ نمبر ہے 205 کر لیجئے جی، 205 سورت ہود ہے جی۔ سورت ہود ہے اور آیت نمبر ہے 50۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کی برادری کے ایک بھائی ہود کو۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا ہے میری قوم، عبد اللہ ما لکم من الہ، یہی دعوت ہے ہر پیغمبر کی، الہ صرف ایک ہے، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ تھوڑا سا نیچے آئی جی، آیت نمبر 54 پہ آ جائیے جی، بلکہ 53 پہ آ جائیے جی۔ قالو، قوم کے لوگ کہنے لگے، یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تو ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل تو لایا نہیں۔ دیکھا ہے مشرکین کی حالت کو، جتنی بھی توحید بیان کرو تو کہتے ہیں ساڈی سمجھ چو تہاڈی گل آ نہیں رہی۔ ما جئنا ببینۃ، تو ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل نہیں لایا، وما نحن، اور ہم نہیں ہیں بتارکی آلہتنا، اپنے الہوں کو چھوڑنے والے، ان قولک، ان سببیہ، تیرے کہنے کی وجہ سے، صرف تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ ہم اپنے الہوں کو تیرے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہیں گے تجھے بولا کر دیا ہے ہمارے کچھ معبودوں نے، تین ساڈے معبوداں دی مار پہ گئی، انہوں نے تجھے بولا کر دیا ہے، مجنون بنا دیا انہوں نے۔ تو بات وہی آئی، وہ کہتے ہیں معبود الہ صرف ایک ہے، یہ کہتے ہیں ہم اپنے الہوں کو تیرے کہنے کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگلے صفحے پہ آئیے، 207 ہے جی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ کوئی نئے لوگ آئیں، علماء تو سمجھتے ہیں کوئی نئے لوگ آئیں تو وہ میری اس بات کو نوٹ کریں جی، پیغمبر کو قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے۔ کوئی سوچا ہے کہ کوئی نہیں سوچا؟
पैगंबर को कौम का क्या कहा जा रहा है? इला समूदा खाम सालिया वैला मदियना खाम शुआइबा। ये जो आज तक हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जाता है, उन्होंने जी नबी पाक को अपना बड़ा भाई कह दिया जी, भाई कह दिया जी, भाई कह दिया जी, बड़ी गुस्ताखी, बड़ी बेअदबी। हालांकि उन्होंने एक हदीस का तर्जुमा किया है। एक साहबी ने कहा आपको सजदा ना करे, आपने फरमाया ओबुदू रब्बकुम व अकरमू अखाकुम, इबादत अपने रब की करो और अपने भाई का एहतराम करो। तर्जुमा की। लेकिन आज तक प्रोपेगेंडा हो रहा है, कुफर के फतवे लग रहे हैं हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर। कसूर क्या है भाई उनका? ये तो बिल्कुल वही बात बनी भाई, एक पीर साहब थे और उनके मुरीद बैठे हुए थे, तो एक जट आ गया, उसके साथ छोटा सा बेटा भी था। तो पीर साहब पूछते हैं ये बच्चा कौन है? तो उसने बड़े अदब से जट ने कहा आपका सागज़ादा है, आपका सागज़ादा है। तो पीर साहब जरा ऊंचा सुनते थे, उन्होंने कहा क्या कहा? उसने फिर अदब से ना जट ने कहा आपका सागज़ादा है। अब भी पीर साहब ने नहीं सुना, ये मरने के बाद सुनते हैं। क्या कहा? तो एक मौलवी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पीर साहब के कान में कहा ये कहता है जी आपके कुत्ते का बच्चा है। साग का मैना क्या होता है? जट ने मौलवी साहब को पकड़ ली, तूने मुझे कुत्ता कहा, कुत्ते का बच्चा कहा है। लड़ाई शुरू हो गई। पीर साहब आके कुछ मन भी दसो, कुछ मुझे भी बताओ क्या हो गया है। मौलवी साहब ने कहा जी क्या बताऊं, ये फारसी में सागज़ादा कह रहा था, मैंने उर्दू में माना कर दिया, ये मेरा कसूर है। हदीस है, उसका तर्जुमा किया शाह इस्माइल शहीद ने। और मुझे आज तक समझ नहीं आई यार, शाह इस्माइल शहीद की मुखालफत थी सिखों से, पता नहीं इन्होंने की तकलीफ है। मुखालफत उनकी किससे थी? शहादत उनकी किन के हाथ हुई? सिखों से, सिखों के हाथ हुई। तो ये आप देखें जी, कई जगहों पे अल्लाह के पैगंबर को कौम का क्या कहा जा रहा है? वैला समूदा खाम सालिया काला या कौम, कहा है मेरी कौम ओबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो। वही बात आ गई जी, एक ही आवाज़ लग रही है जी। फिर आगे थोड़ी सी अल्लाह की तारीफ की, मेरा रब करीब है, मुजीब है। कौम क्या कहती है ज़रा सुनो। कालू, कहने लगे या साले हो, ए साले, कद कुन तफीना मरजुवन कबला हाजा, तू था हम में मरकज़ उम्मीद। मरजुवन मरकज़ उम्मीद, कबला हाजा इससे पहले। तेरी जवानी, तेरा बचपन, तेरी पाकीज़गी, तेरा तकद्दुस, तेरे नाल ते बड़ियां उम्मीदां सन कि तू कौम की खिदमत करेगा। तू तो मरकज़ उम्मीद था इससे पहले। अतनहाना, क्या तू हमें रोकना चाहता है? अन्नाबुदा मा याबुदु आबाउना, कि हम उनकी इबादत करें जिनकी इबादत करते थे हमारे बाप। बात वही आ गई, जो हमारे माबूद हैं, हमारे बाप दादा के माबूद हैं, हम उनकी इबादत करें, इससे तू रोकना चाहता था। व इन्ना ना लफी शक्किन, हम तो शक में, मिम्मा उस मसले में, तदऊना इलैये जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है। वो क्या है? ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन। आगे हजरत शुएब का जिक्र है जी, सफ़ा नंबर 209 पे आइए जी, सफ़ा नंबर 209। वैला मदियना अखाम शुआइबा, हमने मदियन बस्ती की तरफ या मदियन कौम की तरफ, दोनों माने हो सकते हैं जी। ये मदियन हज़रत इब्राहीम के बेटे का नाम है जी, उनकी नस्ल वहाँ रहती थी, शहर का नाम भी हो सकता है। हमने मदियन कौम की तरफ या मदियन बस्ती की तरफ उनके भाई
شعیب کو نبی بنا کے بھیجا. انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود ہو نہیں. تھوڑا سا نیچے آئیں جی، آیت نمبر 87 پہ آ جائیں جی. کالو، قوم کے لوگ کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا تامرو کا، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے، ان نترو کا، کہ ہم چھوڑ دیں ماں ان معبودوں کو یعبد آباؤنا، جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے. تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، تو ہمیں ہمارے الہوں سے ہٹانا چاہتا ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، تیری نمازیں تجھے یہی سکھاتی ہیں کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے، اور تو کہہ کہ الہ اور معبود صرف ہو ایک اللہ ہے. آگے چلیے جی، تھوڑا سا آگے آئیں. صفحہ نمبر ہے 278. سورت کا نام ہے سورت مریم. سورت مریم کی آیت نمبر ہے 41. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یہ جد الانبیاء ہیں جی، انہی کے بارے میں کہا گیا انی جاعلک للناس اماما. امامن کا یہاں معنی معروف معنوں میں نہیں ہے جی، جیسے اہل تشیع کا خیال ہے، اور ان کے ہاں امامت کا درجہ نبوت سے بڑھ کر ہے. اور ان کی یہ دلیل ہے کہ نبی تو پہلے تھے، اب اللہ انہیں کیا بنا رہا ہے، تو پھر درجہ امامت والا اوپر ہے نا. نبی تو پہلے تھے، اب اللہ امام بنا رہا ہے. یہ معروف معنوں میں امام نہیں ہے جی، یہ اس معنی میں امام ہے کہ آپ تمام امتحانات میں پاس ہوئے، اب آپ کو انعام دیا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ تیری اولاد میں سے آئیں گے. اس معنی میں ہے امام، سارے نبی اب تیری اولاد میں. 4000 نبیوں کا باپ ہے جی، جد الانبیاء ہیں، امام الموحدین ہیں. ان کا ذکر کیجئے قرآن میں، انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بابا سے، یا اباتی، اے میرے بابا، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. کبھی کبھی مفعول کو حذف کر دیتے ہیں، عموم پر دلالت کرے. معنی کیا ہوگا، لا یسمع شیئا ولا یبصر شیئا ولا یغنی عنک، کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں دیکھتے، اور تیرے ککھ کام نہیں. ایک منٹ کے لیے آپ میری اس بات کو غور سے سنیں. پہلے سارے نبیوں کا واقعہ آپ نے سن لیا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب. ان کا انداز کیا تھا، عبد اللہ، مثبت، اللہ کی عبادت کر. مالکم من الہ غیرہ، منفی، منفی، اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے. یہ انداز تھا. حضرت ابراہیم کا انداز سب سے نرالا ہے، سب سے نرالا اور بڑا زبردست انداز. پہلا دن ہے،
بابا کو تبلیغ کرنے لگے ہیں. بابا بت گر بھی ہے, بت فروش بھی ہے, بت پرست بھی ہے, گدی نشینوں کا گھرانہ ہے. ان کے گھر میں یہ جنم لیا انہوں نے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا بابا خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, محیی اللہ ہے, ممیت اللہ ہے. تجھے اللہ نے بنایا, مجھے اللہ نے بنایا, آسمان, سورج, چاند, ستارے, زمین, درخت, عالم الغیب. نہیں کہا, اللہ کا نام بھی نہیں لیا. پہلی ضرب لگائی بابا کے معبودوں پر, پہلے ہی منفی رنگ اختیار کر لیا. یہ بعد میں بتاؤں گا کہ الہ کون ہے, یہ بعد میں بتاؤں گا کہ پکار کے لائق کون ہے, یہ بعد میں بتاؤں گا کہ مشکل کشا, خالق, رازق, مالک کون ہے, یہ بعد میں بتاؤں گا. پہلے تو بتا, لیما تعبدو, ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن نہیں سکتے, تجھے دیکھ نہیں سکتے, تیرے کچھ کام نہیں آ سکتے. ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے, کیوں ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے بابا اتنی بات برداشت کر لیتا, بیٹا ہے کہہ لیا ہے, آگے ذرا سنو, یہ بات ناقابل برداشت تھی. حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا آباتی لا تعبد الشیطان, شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر. کیوں جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا یہ ابلیس کو پوجتا تھا. معبود کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا, مومن سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیوں؟ معبود ہے, جس کی پوجا کر رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, نظریں نیازیں دے رہا ہے, اس سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہوگی؟ جس کو مشکل کشا, حاجت روا سمجھ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابا کے معبودوں کو کیا کہہ دیا؟ آسان تھا. اللہ تنے تنہا ہے, کوئی جتھا نہیں, جماعت نہیں, گروہ نہیں, پارٹی نہیں, دوست نہیں, آمین کہنے والا نہیں, سبحان اللہ کہنے والا نہیں. ہوں تے خطیب سبحان اللہ کہا کہ مار چھڑ دین بندے نو. نہ کوئی آمین کہنے والا ہے, نہ سبحان اللہ کہنے والا ہے, اکیلا ہے. بابا شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر. میں کہا کرتا ہوں یہ جو قرآن میں اللہ حضرت ابراہیم کی تعریفیں کرتا ہے, یہ انہی تعریفاں نہیں کرتا, یہ سب کچھ دیکھ کے تعریفیں کرتا ہے. ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ہاں جی, شاکرن لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. پھر میرے آخری نبی سے اللہ کہتا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا, توحید کی تبلیغ میں میرے پیغمبر تو بھی ابراہیم کا طریقہ اختیار کر. اللہ بڑا مشکل تھا. شیطان کی پوجا پاٹ کرتا ہے. اب آئیے آخری سطر پر. باپ غصے سے سرخ ہو گیا. قالا, کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی. آیا جی وہ مسئلہ جس کے لیے میں نے یہ ساری آیتیں پڑھی ہیں. کیا تو اعراض کرتا ہے, کیا تو منہ موڑتا ہے, ان آلہتی, میرے الہوں سے, میرے الہوں سے منہ موڑتا ہے اے ابراہیم. لئن لم تنتہ لارجمنک, اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا. واہجرنی ملین, ملین اے زمانن طویلاً, دور ہو جا مجھ سے, ایک طویل مدت کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جا. تجھ جیسے بیٹے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اصل بات میں یہ سمجھانا چاہتا تھا, اراغب انت عن آلہتی,
تو میرے الہوں سے اعراض کرنا چاہتا ہے؟ تو مسئلہ یہی تھا نا، حضرت ابراہیم کہتے تھے الہ صرف کون ہے؟ اور بابا کہتا تھا نہیں، اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور۔ ایک جگہ یہاں ہم اور دیکھیں گے جی، سورت انبیاء میں ہم آئیں گے، اس سے کچھ آگے جائیں ہم، سورت انبیاء کی آیت نمبر 51 ہے جی، صفحہ 395 ہے جی۔ صفحہ نمبر 295 ہے، سورت کا نام ہے الانبیاء، اور اس کی آیت نمبر ہے 51۔ لیکن اس سے پہلے یہاں ذرا ہاتھ رکھ لیں آپ 295 پر، اور صفحہ نمبر 334 پہ ذرا آئیں جی۔ میں یہاں ایک بات کہہ کے پھر وہاں واپس آ جائیں گے سورت انبیاء پر۔ صفحہ نمبر 334 پہ آئیں، 19واں پارہ ہے۔ سورت الشعراء ہے، آیت نمبر 70 ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 70، 69 70۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ یہ اپنی قوم کو اور بابا کو کہہ رہے ہیں کن کی عبادت کرتے ہو، کن کی پوجا کرتے ہو؟ بتوں کے سامنے ہم مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کالا، آپ ذرا سنیے گا جی، آیت نمبر 72 ہے جی۔ کالا، حضرت ابراہیم نے کہا حال یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں؟ حال یسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ او ینفعونکم، یا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں؟ او یضرون، یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، اور جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں؟ کیا محسوس کیا آپ نے؟ بابا کو کیا کہتے ہیں؟ لیما تعبد ما لا یسمع، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو سنتے نہیں؟ قوم کو کیا کہتے ہیں؟ حل یسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم کی دعوت توحید کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ جو سن نہ سکیں وہ پکارنے کے لائق نہیں ہوتے۔ آج اشاعت التوحید نے بھی ابراہیمی انداز کو اپنایا ہوا ہے، یہی ہمارا انداز ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں
جو سنتے نہیں ان کو پکارنا نہیں چاہیے۔ ان کو کیوں پکارتے ہو جو تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے؟ یہ ہوتا ہے بنیاد پر ہاتھ رکھنا۔ جب وہ کہتا ہے، ایک بزرگ کی قبر پہ آ کہتا ہے بابا تو بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اس کی قبر پہ کھڑا ہے، بابا میری یہ بات اللہ تک پہنچا دے، بابا میرے واسطے دعا کر۔ یہی کہتے ہیں نا، ہم ان سے دعا کرواتے ہیں۔ جو نارمل قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم تو ان سے نہیں مانگتے، ہم تو ان سے دعا کرواتے ہیں یا دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو یہ جب بابا کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے بابا میرے لیے دعا کر، میری بات اللہ تک پہنچا، اللہ نے بنیاد پر ہاتھ رکھا، اصل پہ ہاتھ رکھا، جڑ پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ نے فرمایا او پاگل، بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، نہیں سنتے۔ تو جب سنتا ہی نہیں تو مجھ تک کیسے پہنچانا؟ مجھ تک تو تب پہنچائے جب تیری بات سنے، تیری سنے اور مجھ تک پہنچا دے۔ تو قیامت کی صبح تک پکارتا رہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم من دعائہم۔ یہ مسئلہ تو مختلف ہی ہے علماء کے مابین۔ ہم اشاعت التوحید والے، ہمارا مسلک یہ ہے کہ مرنے والا جس پر موت آ گئی، اس نے جام پی لیا موت کا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، شہید ہو، وہ دنیا والوں کا کلام بھی نہیں سنتا، پیغام بھی نہیں سنتا، سلام بھی نہیں سنتا، نہیں سنتا۔ سننے والی بات ختم ہو، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ ہوا سے خمسہ ختم ہو، یہ ہمارا مسلک ہے اور علی وجہ البصیرت ہے، دلائل پر مبنی۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ نہیں، مرنے والے سنتے سنتے۔ جو بات میں کہنے لگا ہوں بڑی دلچسپ کرنے لگا، بہت دلچسپ بات کہنے لگا، اور یہ میری بات نہیں ہے، جس شخصیت سے میں نے حدیث پڑھی تھی وہ بہت اعلیٰ شخصیت تھی، رئیس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے رہے، انہوں نے وہاں پڑھایا، دارالعلوم دیوبند میں یہ مدرس رہے۔ میں نے حدیث ان سے پڑھی تھی اور انہوں نے حدیث مولانا حسین علی سے پڑھی، پھر مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ بہت اونچے آدمی تھے، یہ بات ان کی ہے، میری نہیں ہے۔ کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ مرنے والے نہیں سنتے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مرنے والے سنتے۔ ذرا آپ نے ذہن کو تازہ کرنا ہے، تازہ دم ہو کے ذہن تازہ رکھ کے سننا ہے، پھر لطف آئے گا آپ کو۔ فرمایا ہم کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، ہم نے مر کے نہیں دیکھا، ہمارا کوئی تجربہ نہیں، ہم نے مر کے دیکھا ہو، ہمارا تجربہ ہو کہ مردے نہیں سنتے۔ اور جو کہتے ہیں سنتے ہیں، مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا، کہ ان کا تجربہ ہو کہ مرنے کے بعد سنتے ہیں۔ جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ نہیں سنتے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ نہیں سنتے۔ انہوں نے کہا تھا لبثت یومن، اور رہے تھے 100 سال۔ 36,000 دن ہوتے ہیں جی، 36,000 مرتبہ رات آئی، 36,000 مرتبہ دن آیا، 36,000 مرتبہ صبح ہوئی، 36,000 مرتبہ شام ہوئی، 36,000 مرتبہ سورج طلوع ہوا، 36,000 مرتبہ غروب ہوا۔
100 مرتبہ سردیاں آئیں، 100 مرتبہ گرمیاں آئیں، 100 مرتبہ خزاں، 100 مرتبہ بہار، بادل آئے، گرجے، بجلی چمکی، بارش برسی، اولے پڑے، آندھیاں چلیں، پرندے چہچہائے، پیغمبر کا وجود زمین کے اوپر ہے، پیغمبر نے دنیا والوں کی کوئی بات نہیں سنی، ورنہ کبھی نہ کہتے لبثت یومن کہ میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ. تو پکا مسئلہ یہی ہے کہ فوت ہونے والے لوگ دنیا والوں کا کوئی کلام، کوئی پیغام، کوئی سلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے جی، انہوں نے یہی انداز اپنایا. جن کو تم پکارتے ہو کیا وہ سنتے ہیں؟ اور بابا کو کیا کہا تھا؟ لما تعبد ما لا يسمع. آئیے جی پیچھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، نکل جاؤ میرے گھر سے، تو جیسے بیٹوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اب وہاں اشاعت و توحید و سنت تو تھی نہیں نا بھئی، کوئی دفتر ہوگا، کوئی مسجد ہوگی، کوئی مدرسہ ہوگا، ہیں جی وہاں چلا جاؤں گا، کوئی دوست احباب بھائی سارے ہی مشرک، برادری بھی، کہاں رہوں گا، کہاں ٹھہروں گا. تو باہر آ کے نا حضرت ابراہیم کو چاہیے تھا بھئی تھوڑا سا اپنے لہجے میں فرق لاتے کہ باپ وہ تھا جسے نکال دیا، اب قوم سے ٹکر آ گئی ہے تو میں کوئی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی، یہ فارمولے ہیں نا، فارمولے یہ سلو کے فارمولے ہوتے ہیں. گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے تو زہر ضرور دے، یہ فارمولے. اگے مسئلہ کوڑا سی تسی اور کوڑا کر دیتا، اسے میٹھا کرو. میٹھا کس کا نام ہے؟ پردہ ڈالو. پھر پڑھتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ کچھ عربی کے لفظ اردو میں استعمال ہو گئے، لیکن ان دونوں کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے. ایک حکمت عربی کا لفظ ہے، ایک حکمت اردو کا لفظ ہے. ان حکمت اردو والی سمجھیے، ادعو الی سبیل ربک حکمت نال بلاؤ. انہوں نے یہ حکمت سمجھی ہے. اللہ کے بندو، یہاں حکمت سے مراد ہے مضبوط دلائل، محکم دلائل. یعنی جب تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے نا، تو تیری دعوت میں جو دلیلیں ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط پکی دلیلیں. یہ معنی تھا، اس کو آپ نے اردو میں ڈھال لیا، حکمت نال تبلیغ. حکمت کا یہی معنی ہے بھئی چھپا دو، حکمت کا یہی معنی ہے کہ مدائن بن جاؤ، حکمت کا یہی معنی ہے کہ توحید بیان نہ کرو، حکمت کا یہی معنی ہے کہ لوگوں کو قرآن نہ سناؤ. اسے حکمت نہیں کہتے، اسے مداہنت کہتے ہیں. اور اشاعت و توحید والے مداہنت سے پاک ہیں انشاءاللہ، ہم مداہنت نہیں کرتے. حکمت سے مراد ہے محکم دلائل، پکے دلائل ہونے چاہیے اس توحید پر، اس دعوت پر، جس طرح رب نے پکے دلیلیں پکی دی ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. مولا دلیل فرمایا الحیو، دلیل تو ہوئی نا، الحیو میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئی. القیوم میں خود بھی قائم ہوں، دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہوں. لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند رہ گئی، مجھے اونگ بھی کبھی نہیں آئی. لہو ما فی السماوات و ما فی یہ ہے دلائل، پختہ دلائل، مضبوط دلائل. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آتے، بلکہ بابا کو بھی کہہ دیتے. ہماری مولویوں کی ایک زبان ہے سبقت لسانی ہو گئی، سبقت لسانی. اور ہماری حکومت کی زبان ہے یو ٹرن.
ये हुकूमत की जबान, यू टर्न ले ली। तो हज़रत इब्राहिम भी यू टर्न लेते, बाबा को कहते बाबा सबकत लिसानी हो गई है, कहना कुछ और चाहता था, निकल यूं गया। नो, सलामुन अलैका, आखिरी सलाम कबूल कर, मैं सारी कायनात को छोड़ सकता हूँ, मसला तौहीद में नरमी इख्तियार नहीं कर सकता। बाहर आके तो थोड़े से संभलते ना यार, भाई क्या बात है। फिर वही बात कहूँगा, हज़रत इब्राहिम दियाँ तारीफ़ां अल्लाह उन्हें ही नहीं करता, कोई बात तो है ना उनमें। क्या आके कहते हैं, इज़ क़ाल अल अबी, 295 सफ़ा है, सूरत अंबिया आयत नंबर 91-92 है। इज़ क़ाल अल अबी व कौमिही मा हाज़िही तमासील, अब भी अल्लाह की तरफ दावत नहीं है ना, ज़रब लगा रहे हैं। मा हाज़िही तमासील, ये मूर्तियां शूर्तियां क्या हैं, अंतुम लहा आकिफून। हजरत शेखुल हिंद ने आकिफून का माना किया जिनके आगे तुम मुजाविर बने बैठे हो, जिनके आगे तुम मुजाविर बने बैठे हो। ये मूर्तियां शूर्तियां क्या हैं, कहने लगे वजदना आबा आना लहा आबिदीन, हमें कोई पता नहीं ये क्या है, हमारे बाप दादा इसी तरह किया करते थे। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इनका इलाज कर लेता हूँ, तुम्हारे माबूदों इलाहों का मैं इलाज करता हूँ। कौम के लोग बाहर चले गए, ये माबद खाने में जा घुसे, कुल्हाड़ा चलाया, किसी का नाक कान हाथ पांव काटते चले गए, कुल्हाड़ा बड़े माबूद के कांधे पे बाहर निकल आए। कौम के लोग आए सलाम करने के लिए, अपने माबूदों को सलाम करने के लिए, देखा माबद खाना नहीं है कबाड़ खाना है, तो घबराए ये क्या हो गया है। तो क्या कहते हैं, कालू, ये आयत नंबर 59 पे पहुंच गया हूं मैं। कालू कहने लगे मन फाला हाजा बे आलेहतिना, यही बात मैं आपको बताना चाहता था। इख्तिलाफ असल में अंबिया का और कौमों का किस में था, इलाह। मन फाला हाजा बे आलेहतिना, ये सब कुछ हमारे इलाहों के साथ कौन करके गया है। इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, ये तो कोई बड़ा वहाबी है, बड़ा जालिम है, जिसने ये सब कुछ किया है। काय का नौजवान है, इनका तज़किरा करता रहता है कि पुकारे सुनते नहीं हैं, उसका नाम इब्राहिम है, कि उसको ले आओ लोगों के सामने, हम भी उससे बात करें। सफ़ा नंबर 296 पे हम पहुंच गए हैं, आयत नंबर 62 पे हम पहुंचे हैं। कालू, कौम के लोग कहने लगे हजरत इब्राहिम को, आ अंता फालता हाजा बि आलिहतिना, क्या हमारे इलाहों के साथ ये सब कुछ तूने किए हैं ऐ इब्राहिम। तो असल इख्तिलाफ किसमें, इलाह। वो कहते थे ये हमारे इलाह हैं, ये हमारे माबूद हैं, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते थे नहीं, इलाह और माबूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है। एक और जगह हम देखेंगे जी, पीछे आइए जरा। सफ़ा नंबर है 217। सूरत का नाम है यूसुफ। आयत नंबर है 38। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की तंगो तारीख कोठरी में, दो कैदियों को ख्वाब आया, वो ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आए। ये पीछे मजमून आ रहा है, यही मजमून कि हमें ये ख्वाब आया है, तू बड़ा नेक आदमी है, इनकी हमें ताबीर बता।
जिस वक़्त वो आए थे तो खाने के आने में कुछ वक़्त था, जेल में खाने का वक़्त मुकर्रर होता है, तो वो वक़्त था 20 मिनट 25 मिनट जितने भी वक़्त थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना आने से पहले मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, पहले मुझसे मसला तौहीद सुनो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद सुनाई, उन दो कैदियों को जो ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आए थे। इससे मालूम हुआ कि जो सच्चा दाई होता है, सच्चा दाई दावत देने वाला मुबल्लिग, सच्चा दाई मौका तलाश करता है रब की तौहीद बयान करने का। मौजू कोई हो, उन्वान जलसे का कोई हो, वो मौका तलाश करता है कि मैं मौका तलाश करूं और अल्लाह की तौहीद बयान करूं, जो सच्चा दाई होता है। वरना 3-3 घंटे मुबल्लिगीन तकरीरें करते हैं, सब कुछ बयान होता है, तौहीद का नाम तक नहीं लिया, कोई नाम नहीं लिया, अल्लाह की वादानियत कोई बयान नहीं करता, शिरक के खिलाफ कोई नहीं बोलता, इलाह का माना कोई नहीं समझाता, कुरान कोई नहीं सुनाता, 3-3 घंटे तक। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, शुरू में जो एक कुरान की आयत पढ़ते हैं ना बतौर तबर्रुक, फिर 3 घंटों में कोई और आयत पढ़ने की भी उन्हें तौफीक नहीं हो। फिर जो जहान का किस्सा है, कहानियाँ, पता नहीं। मुझे आज भी कोई दोस्त बता रहा था कि वो मौलाना आए हैं और उन्होंने कहा जी साढ़े अब्बे दरिया का रुख मोड़ दिता सी, मेरे नाल टुरो ते ये हो गया। फिर यही बात थी, बंदा गया कब्र पे, फातिहा पढ़ने लगा, अंदर से आवाज़ आई चल चल किसी मुर्दे वास्ते जाके पढ़, चल। लोगों ने आगे से कहा सुभान अल्लाह, वो अंदर जिंदा मौजूद है, अंदर से बोल भी रहे। 8वें सिपारा का शुरू पढ़ो ना 8वें सिपारा की इब्तिदा, जहाँ अल्लाह ने नामुमकिन बातें लिखी हैं, गिनी हैं, वहाँ उनमें से एक मुर्दों का बोलना भी लिखा है। 8वां पारा शुरू करो। लेकिन कुरान न पढ़ना है न पढ़ने देना है, तालिब इल्मों को भी रोकना है भाई कुरान नहीं पढ़ना, दौरे तफसीर में तुमने नहीं जाना। फिर दौरे तफसीर के मुकाबले में शुरू करते हैं दौरे मंतिक, भाई तालिब इल्म काबू करो, कोई तालिब इल्म कुरान पढ़ने न जाए। 8वें सिपारे की इब्तिदा पढ़ो, अल्लाह ने मुहाल चीज़ों को जिक्र किया, उनमें से एक चीज़ जिक्र की मुर्दों का बोलना। मुर्दे बोलते हैं तो अंदर से आवाज़ आ रही, कुरान के करीब आपने नहीं आना। ये अल्लाह ने हमारी किस्मत में की है। हम तौहीद बयान करते हैं, अल्लाह की वहदानियत बयान करते हैं, कुरान हम सुनाते हैं, कोई सा मौजू हो हम रास्ता निकालते हैं, तौहीद बयान करने। वो कहते हैं ना भाई कोई मौलवी था, वो हर जुम्मे पे वाक़या करबला, हर जुम्मे ते वाक़या, कुछ होते हैं ना मुहर्रमुल हरामी किस्म के मौलवी, हर जुम्मे पे वाक़या करबला, हर जुम्मे पे शहादत हुसैन। उसके मुकाबले में सारी शहादतें दब गई। जितने तुम लोग बैठे हो, हज़रत हमज़ा की शहादत का मकाम तुम्हारे ज़हन में ज़्यादा है कि हज़रत हुसैन का? बोलो, किस तरह प्रोपेगेंडा किया उन्होंने, जबकि कुरान कहता है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़तह व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू। फ़तह मक्का से पहले जिहाद करने वाले और फ़तह मक्का के बाद जिहाद करने वाले, फ़तह मक्का से पहले जिहाद करने वाले उलाइका आज़मु दरजतन, ये तो कुरान का फैसला है। सूरत हदीद है, आयत नंबर 10 है। बदर की लड़ाई फ़तह मक्का से 6 साल पहले हुई, ओद की लड़ाई 5 साल पहले हुई, करबला का वाक़या 52 साल बाद हुआ।
اور قرآن کہتا ہے کہ جو پہلے لڑنے والے ہیں فتح مکہ سے اولئک اعظم درجۃ. رہ گئی عقیدت کی بات. تو عقیدت تو ہمیں بھی حضرت حسین سے ہے رضی اللہ تعالی. پیار تو ہمیں بھی حضرت حسین سے ہے, محبت تو ہمیں بھی حضرت حسین سے ہے. وہ میرے نبی کے نواسے ہیں, انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی, ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی, ان کا نام میرے نبی نے رکھا, انہیں اپنے کاندھوں پہ میرے نبی نے چڑھایا. عقیدت ہے لیکن حقیقت اور ہوتی ہے, عقیدت اور ہوتی ہے. تو ہر جمعے پہ کربلا, ہر جمعے پہ کربلا. تو مقتدیاں ہاتھ بدے, اے استاد جی اگ گئے, کوئی ذائقہ بدلو. اس نے کہا آئندہ جمعہ نماز کی اہمیت بیان ہو. لوگوں نے شکر کیتا, چلو بھائی کوئی موضوع تو بدلیا. مولانا نماز کی اہمیت شروع کی مولانا نے. نماز کی فضیلت ہے, نماز بڑی اہم چیز ہے. کرتے کرتے کہتے ہیں حضرت حسین دا سر کٹ کے نیزے تے چڑھ گیا. لوگاں کے آیا بھائی مولوی اپنے موضوع تے بھائی, اس نماز دے وچوں شہادت حسین کٹ. ہم بھی ہر موضوع میں سے توحید کا مضمون نکالیں. اللہ نے یہ سنت یوسفی ہے, یہ سنت یوسفی. انشاءاللہ کل بات میں کروں گا حضرت معاویہ کی عظمت پر انشاءاللہ, اس کا الگ ایک